جس سے شاید زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہیں. اب میں یہ نہ تھی ہماری قسمت یا دل بیتاب تجھے ہوا کیا ہے، میں نہیں سنانے کی زحمت کروں گا، کیونکہ اگر یہ نظمیں آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھ سے کہیں بہتر آواز والی بیگم نور جہاں یا مہدی حسن خان صاحب یا جگجیت بھائی کی آواز میں آپ سن لیں یوٹیوب پر بڑی آسانی سے. میں آپ کو ایک ایسی نظم سنانا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ صحیح ریپرزینٹیٹیو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی، جو ایک عرضی ہے جو انہوں نے نظم کی شکل میں لکھی تھی بہادر شاہ ظفر بادشاہ کو، کہ ان کی پینشن جو ملا کرتی تھی وہ ہر 6 مہینے کے بجائے ان کو ہر مہینے مل جایا کرے تو بڑی مہربانی ہوگی. اب یہ میں نے اس لیے نہیں کہ آپ لوگ واقف نہیں ہیں، حالانکہ اس کا آخری مصرع ہر ایک نے سنا ہوگا یقیناً، کہ یہ غالب صاحب کی پوری شخصیت سامنے لاتی ہے. ان کا زبان پر کو استعمال کرنے کا فن، ان کی بے جوڑ رائمنگ، ان کا سینس آف ہیومر، ان کا مزاحیہ حس، ان کی خودداری، ان کا اہم، ان کی ایروگنس، ان کی اپنے آپ کو پہچاننے کی قوت کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور زمانہ مجھے نہیں جانتا، اور خوشامد کرنے کی بھی عادت. یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. ان کے شراب کا شوق، ان کے رات کا جوا کے وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کا ذکر ہے. کسی چیز پر پردہ نہیں ڈالا انہوں نے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے، اس لیے میں نے اس کو چنا ہے آپ کو سنانے کے لیے. اور اگر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی خوشامد کرنی ہو تو اس طرح کرو. تو یہ اس کا عنوان نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال صاحب نے جو غالب کے بارے میں کہا تھا وہ تھوڑا سا دو جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشت فکر سے جگتے ہیں عالم سبزوار. تو یہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، اور میں اب آپ کو غالب صاحب کی زبانی ان کی یہ عرضی سناتا ہوں. اے شہنشاہ آسماں اور رنگ، اے شہنشاہ آسماں اور رنگ، اے جہاندار آفتاب آثار، تھام ایک بے نوائے گوشہ نشیں، تھام ایک بے نوائے گوشہ نشیں، تھام ایک درد مند سینہ فگار. تم نے مجھ کو جو آبرو بخشی، ہوئی میری وہ گرمی بازار، کہ ہوا مجھ سا ذرہ ناچیز، روشنہ سے ثوابت و سیار. شاد ہوں لیکن اپنے جی میں، کہ ہوں بادشاہ کا غلام کار گزار. خانہ زاد اور مرید اور مداح تھا ہمیشہ سے یہ عریضہ نگار. بار نوکر بھی ہو گیا صد شکر، نسبتیں ہو گئی مشخص چار. نہ کہوں آپ سے تو کس سے کہوں، نہ کہوں آپ سے تو کس سے کہوں، مدعا ضروری الاظہار. کچھ تو جاڑے میں چاہیے آخر، وہ تو دلی میں رہنے والے خوب اچھی طرح جانتے ہیں. کچھ تو چاہیے جاڑے میں آخر، تا نہ دے بعد زمہریر آثار. جسم رکھتا ہوں ہے اگرچہ نزار، کچھ خریدا نہیں اس برس، کچھ بنایا نہیں اب کی بار. رات کو آگ اور دن میں دھوپ، بھاڑ میں جائیں ایسے لیل و نہار. آگ تاپے کہاں تک بھلا کوئی، آگ تاپے کہاں تلک انسان، دھوپ کھائے کہاں تلک جاندار. میری تنخواہ جو مقرر ہے اس کے ملنے کا ہے عجب ہنجار. رسم ہے مردے کی چھمائی ایک، رسم ہے مردے کی چھمائی ایک، خلق کا ہے اسی چلن پہ مدار.
مجھ کو دیکھو تو ہوں بقید حیات، مجھ کو دیکھو تو ہوں بقید حیات، اور چھمائی ہو سال میں 2 بار، بس کہ لیتا ہوں ہر مہینے قرض اور رہتی ہے سود کی تکرار، میری تنخواہ میں تہائی کا شریک ہو گیا ساہوکار۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نفس کو وہ خوش گفتار، اپنی شیخی بگاڑنے میں سے بھی باز نہیں آتے کبھی بھی۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نفس کو وہ خوش گفتار، ظلم ہے جو نہ دو سخن کی داد، ظلم ہے اگر نہ دو سخن کی داد، بہر ہے کر کرو نہ مجھ کو پیار، آپ کا بندہ اور پھروں ننگا، آپ کا بندہ اور پھروں ننگا، آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار، میری تنخواہ کیجئے ماہ بماہ، تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار۔ ختم کرتا ہوں اب دعا پہ کلام، شاعری سے نہیں مجھ کو سروکار، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہو 50,000۔ اچھا، اس کے بعد فوراً بادشاہ سلامت نے یہ حکم دے دیا تھا کہ ان کی تنخواہ ماہ بماہ کر دی جائے۔ بہت بہت شکریہ رشید صاحب آپ کا۔ رتنا جی، آپ سے میرا ایک سوال یہ تھا کہ آپ